آپ کبھی کبھی مسائل کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ حنفی ہیں تو یوں مسئلہ ہے، اور حنبلی ہیں تو یوں ہے، اور شافعی ہیں تو یوں ہے، اس کی کیا وجہ؟ آپ کے ملک میں تو ہیں ہی حنفی، لہذا وہ تو حنفیوں کو مسئلہ بتائیں گے نا۔ ہم جس ملک میں الحمدللہ درس دے رہے ہیں اس میں شافعی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، حنفی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں۔ اگر ہم سب کو ان کے مذہب کے مطابق نہ بتائیں تو یہ تو بددیانتی ہے۔ دیانت اور امانت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ ہم بتا دیں کہ بھئی حنفی مسلک میں یوں ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یوں ہے۔ یہ تو دیانت و امانت کی دلیل ہے نا کہ قابل اعتراض بات ہے۔ اب دیکھیں نا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمرہ کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی اپنے بالوں کو ٹک لگا لے، تھوڑے تھوڑے کاٹ لے، بلکہ ایک ان کے حوالے میں ہے کہ صرف 3 بال ہی کاٹ لے، حرکن نطفن حلقن کسرن، ان کو جلا ڈالے 3 بالوں کو، تب بھی عمرے سے نکل جاتا ہے، اس میں دم کوئی نہیں پڑتی۔ اب امام شافعی کوئی چھوٹا آدمی تو نہیں ہے نا، اتنا بڑا امام ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے محلقین رؤوسکم ومقصرین، سر کے منڈانے والے اور بال کتروانے والے۔ تو اس نے کتروایا تو ہے نا، کتروانے والوں میں شامل ہو گیا۔ ان کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، یہ آپ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ 4 امام 4 امام، یہ 4 جو ہیں راستے ہیں، یہ 4 نعوذ باللہ کو فرقے نہیں ہیں۔ جیسے اب ایک آدمی باب ملک عبدالعزیز سے اندر آتا ہے، ایک باب ملک فہد سے اندر آتا ہے، ایک باب الحدیبیہ سے اندر تو سارے کعبے کی طرف رہے ہیں نا۔ اب کوئی کہے نہیں جی سارے اسی ایک دروازے سے گزرو، تو پھر اس کے دماغ کا علاج کرانا پڑے گا آپریشن کے لیے۔ مقصود جب کعبہ ہے کہیں سے آؤ، مقصود جب حضور کی اور قرآن کی اتباع ہے، کسی امام سے پڑھ لو، کسی صحابی سے پڑھ لو، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اب امام شافعی کی دلیل جو ہے وہ بھی قرآن ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں لفظ ہے محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، تو اس نے قصر تو کرا لی نا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب تک کہ سارا سر نہ مڈوائے، یا اگر بال کٹوائے تو اتنا بال کٹوائے کہ 1/4 حصہ سارے سر کے بال کٹے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن حضور پہ اترا تھا، حضور پاک نے اس طرح پھروایا، ٹک لگوائے۔ تو سب سے زیادہ قرآن سمجھنے والے تو محمد مصطفیٰ ہیں۔ ایک دفعہ زندگی میں حضور نے قصر کرائے، وہ بھی سارے سر کے بال کٹوائے، اور حضرت امیر معاویہ نے آپ کا قصر کیا رضی اللہ عنہ۔ تو فرماتے ہیں اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ ابھی جب حضور کا عمل موجود ہے، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ تعصب ہوتا ہے بلا وجہ کا، کہ کسی امام کی تنقیص کی جائے یا توہین کی جائے۔ ان کا اپنا اپنا اجتہاد ہے، اور اللہ پاک سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ہمیشہ یاد رکھو مجتہد کو کبھی گناہ نہیں ہوتا، مجتہد ہمیشہ معذور ہوتا ہے، وہ معذور نہیں ہوتا۔ کہتے جی کہ اگر کسی نے اپنی سالی سے یعنی بیوی کی بہن سے زنا کیا، نکاح ٹوٹ جائے گا؟ نہیں جناب، دونوں کے فائدہ اٹھاؤ۔ نکاح نہ ٹوٹے تو پھر تو لگے رہو گے نا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سب سے بڑا گناہ یہ زنا تو ویسے گناہ ہے، لیکن یعنی اپنے بیوی کی بہن سے یا کسی قریب سے وہ اشد الگناہ۔ توبہ کرو اور اللہ سے رجوع کرو۔ جب اذان سنتا ہوں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، اچھا کرتے ہو، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں،
اور کہتے ہیں مجھے نہیں آتی، نہ آئے، جو مؤذن کہہ رہا ہے وہی کہتے رہو نا۔ وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، تم بھی کہو اللہ اکبر۔ وہ کہ اشہد اللہ الہ الا، تم بھی کہو اشہد اللہ الہ الا۔ کوئی نئی دعا تو نہیں ہے۔ اس کے بعد جو دعا ہے اپنی زبان میں مانگ لو کہ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں مقام وسیلہ عطا فرما۔ اپنی زبان میں مانگ لو، عربی میں نہیں آتی تو۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے 2 عمرے کیے ہیں، میری بغلوں کے بال بڑے تھے، میں نے صاف نہیں کرا۔ عمرہ تو ہو جائے گا لیکن گناہ ہے بغلوں کا۔ بغلوں کی صفائی کرنا سنت انبیاء والمرسلین۔ مقبوضہ کشمیر میں جو مسلمان ہیں وہ صبر کریں، اللہ نے ایک نہ ایک دن صبر والوں کی مدد کرنی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین۔ اور یاد رکھیں کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور ظلم کبھی باقی نہیں رہتا، ایک نہ ایک دن ظلم مٹ جاتا ہے۔ فرعون کا ظلم نہیں رہا، قارون کا ظلم نہیں رہا، نمرود کا ظلم نہیں رہا، ان کا بھی نہیں رہے گا۔ کہتے جی کہ یہاں تو جنازے میں طفل کہہ دیتے ہیں، ہمارے یہاں پاکستان میں تو لڑکیوں کی دعائیں الگ ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ تمہیں آتا جو کچھ نہیں، اس لیے علماء نے وہ دعائیں لکھی ہیں تاکہ تم کو سمجھ آ جائے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے ان دعاؤں کی۔ وہی ایک ہی دعا سب کے لیے ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، بس وہ تو ایک ہے۔ اگر کسی کو آتی ہو تو اللہم اجعل لنا سلفا و اجرا، اللہم اجعل لنا والوالدیہ ذخرا و شافعا و مشفعا، تو مانگ لے، ورنہ کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ وہ آپ کے ملک میں تو حضرت کیا کیا نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا مانگو، اللہ رحمت کرے۔ بد نظری سے بچاؤ کے لیے کوئی وظیفہ ہر نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھ کے دعا کیا کریں۔ نماز میں قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا، ہمیں دل لگانے کا حکم نہیں، ہمیں پڑھنے کا حکم ہے۔ دل لگتا ہی پڑھنے سے ہے۔ جس دن تمہارا دل گناہوں سے پاک ہو جائے گا لگ جائے گا۔ جب تک عقل حرام ہوگا کوئی دل نہیں لگے گا۔ لوگوں کی عورتوں کو دیکھتے رہو اور کہو نماز میں دل لگ جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ خیانت تو ہر وقت ہو رہی ہے۔ اگر کوئی آدمی احرام میں ہے، اپنا حلق نہیں کرایا، دوسرے کا کر دے، لیکن دونوں طواف اور صفا کر چکے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ میں امریکہ میں رہتا ہوں، اپنی سالی کا بیٹا اپنا بیٹا بنا کے لے گیا تھا اسکول میں، اور پتہ نہیں کیا ہے، میرا نام ولدی، بہرحال اس کا نام ولدیت وہی رہے گا جس کا وہ بیٹا ہے، تمہیں اپنے نام لکھنے کا حکم نہیں ہے۔ احتیاطاً قانون سے بچنے کے لیے اس کے اصل باپ کے نام کے ساتھ اپنا بھی چھوٹا سا اڑا دو، قانونی مجبوری ہے نا، ورنہ نام وہی رہے گا جس کا بیٹا ہے۔ تمہارے کہنے سے یا بیٹا بنانے سے تمہارا بیٹا نہیں بن جاتا، نہ ہی وہ تمہارا وارث ہے، وارث بھی اپنے باپ کا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ یہ دسترخوان لگائے جاتے ہیں، یہ کس مد میں لگا، ان سے پوچھو جو لگاتے ہیں، وہ سارے کام آپ نے میرے ذمہ لگائے نہیں۔ اب 100 آدمی دسترخوان لگائے، مجھے کیا پتہ سب کی نیت کیا ہے۔ آپ ایسا کریں دسترخوان لگائیں تو ایک ایک سے پوچھنا شروع کرو، جو بھی لگاتا ہے کار خیر ہے وہ ٹھیک ہے، تمہیں مفت کا مال مل رہا ہے، تمہیں تحقیق کی کیا ضرورت ہے۔ کہتے ہیں جی کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے میراث کا حصہ مانگنے کے لیے حضرت ابو بکر کے پاس آئی تھی، اور حضرت ابو بکر نے انکار کر دیا۔ بالکل ٹھیک ہے، صحیح حدیث ہے۔
جواب دینے سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ حضرت ابو بکر کے پاس کیوں آئی تھی؟ تمہیں سمجھ نہیں آئی شاید بات؟ بھئی حضرت ابو بکر کو خلیفہ مانا تو درخواست لے کے آئی نا. اگر وہ خلیفہ ہی نہ مانتی تو درخواست کیوں دیتی؟ پہلے تم خلیفہ تو مانو، اگلا جواب ہم بعد میں دیں گے. اور ابو بکر نے انکار نہیں کیا، یہ جھوٹ ہے. آپ نے فرمایا کہ سیدہ میں نے تو اپنا مال، متاع، تن، من، دھن، بیٹی سب تیرے ابے کے نام پہ قربان کر دی، میں تمہارا حق کیسے روک سکتا ہوں؟ لیکن تیرے ابے کی وصیت ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث دینارا ولا درہما ما ترکناہ فہو صدقۃ، ان کا میراث ہوتا ہی نہیں. تو جب نبی نے منع کیا تو میں کیسے دے سکتا ہوں؟ اچھا آپ ایسا کریں کہ چلو ٹھنڈے دل سے، حضرت ابو بکر نے نہیں دیا، حضرت عمر نے نہیں، حضرت علی نے دے دیا. حضرت علی بھی تو خلیفہ بنے تھے نا، اپنی خلافت میں انہوں نے دیا بی بی فاطمہ کا اور باقی رشتہ داروں کا حق. ایک شیعہ نے بڑا معقول اعتراض کیا. دیکھو معقول بات تو سب کی ہوتی ہے نا، شیعہ ہو یا کوئی ہو. میں نے جب یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی حضرت کس کو دیتے؟ بی بی فاطمہ تو فوت ہو گئی، زندہ ہوتی تو دیتے. میں نے کہا میراث جو ہے صرف بی بی فاطمہ کا تھا، فضل عباس کا حصہ کون دے گا؟ اگر نبی کا میراث ہے تو پھر بیویوں کا حصہ کون دے گا؟ وہ کیوں نہیں دیا علی نے؟ اگر اتنوں کا حصہ نعوذ باللہ علی نے نہیں دیا اور خلافت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو صرف بی بی فاطمہ کو وہ کر نہیں دیا تو ان کی خلافت میں کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر وہ ٹھنڈا ہو، سمجھ آ گئی اس کو بھی مسئلہ تو ٹھیک ہے. کہتا جی کہ رابعہ بصریہ کے لیے کعبہ شریف استقبال کے لیے گیا تھا. ہاں لوگ بیچارے کھڑے رہے طواف سے، جو کعبہ شریف تو ادھر گیا ہوا تھا. اب مسلمان ہو، کلمہ پڑھتے ہو نبی کا، اتنا بڑا جھوٹ. حضور پاک حدیبیہ میں بیٹھے رہے، ایک دن نہیں کئی دن تک، وہاں تو کعبہ نہیں گیا. رابعہ بصریہ کے لیے کعبہ چلا گیا. خدا کا خوف کرو، پتہ نہیں کہاں سے گھڑتے ہیں یہ مسائل. عمرے کے لیے الوداع طواف واجب نہیں ہے، کرو تو اچھی بات ہے. اگر ہم ویسے مسجد عائشہ جائیں اور عمرے کی نیت نہ کریں کوئی بات نہیں. میں نے پاکستان سے میاں بیوی آئے، رات کو لیٹ گئے، میں نے احرام اتار دیا. بیوی نے صرف جو اسکارف باندھا ہوا تھا وہ اتارا، کپڑے نہیں بدلے. اس پر تو کوئی دم نہیں ہے، تم پر دم ہے. عورت کا تو احرام ہوتا ہی نہیں ہے نا، وہ دوپٹہ اتار دیتے کیا فرق پڑے گا؟ طواف کے دوران اگر چکر بھول جائیں تو ہم کیا کریں؟ مولوی مکی سے پوچھیں. میں کیا کروں؟ کوشش کرو یاد کرنے کی. طواف الوداع واجب نہیں ہے. میں نے انشورنس کارڈ سے 2 اینک کے نظر کی بنوائی ہے، لیکن اینک والے نے جتنی میرے کارڈ کی لمٹ تھی اتنے کا فاتورہ بنا دیا تھا، تو اس سے 2 اینک بن گئی، کچھ پیسے بھی بچ گئے. اینک استعمال کرتا ہوں. میرا بھائی سوال یہ ہے کہ انشورنس کارڈ جو ہے، میں تو انشورنس کو جائز ہی نہیں سمجھتا. ایک ہے مجبوری، جیسے اب یہاں غریب لوگ ہیں مجبور ہیں کہ انشورنس کرائیں گاڑی کی، ورنہ خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کون دیت ادا کرے گا؟ یا بعض ملک ایسے ہیں کہ آپ انشورنس کے بغیر جا ہی نہیں سکتے، ایئرپورٹ پر بھی آپ کو انشورنس کروانی پڑے گی. وہاں تو ٹھیک ہے، ورنہ تو نہیں کرانی چاہیے. اتنا پیسے خیرات کر دینا تاکہ اطمینان رہے. اللہ سب کو دنیا و آخرت میں کامیاب فرمائے. ایک کام کے پیچھے لگا ہوا ہوں، اگر حق ہے تو اللہ آپ کی مدد فرمائے. میں نے صفا مروہ کے 3 چکر اوپر والی منزل میں کاٹے،
وہاں کوئی نہیں تھا، باقی چکر نیچے کاٹے، ٹھیک ہو گیا۔ حضرت علی مکے میں پیدا ہوئے تھے۔ میرے جو پاکستان میں دوست ہیں نماز نہیں پڑھتے، بہرحال کوشش کرو ان کو نمازی بنانے کی، اگر بالکل وہ ڈھیٹ بن جائے نا پھر تعلق چھوڑ دو، کیونکہ بعض ائمہ کے نزدیک نماز چھوڑنا کفر ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ کروڑ پکا میں فقیر نے خانقاہ بنائی ہے، دعا کریں اللہ اخلاص عطا فرمائے۔ بالکل جی، اللہ اخلاص عطا فرمائے۔ مدینہ منورہ سے ایک عمرہ ہم نے کر لیا ہے، اب طواف افضل ہے یا مسجد عائشہ سے عمرہ؟ طواف افضل ہے۔ 6 سال ہو گئے ہیں شادی کو، اولاد نہیں ہوئی، اب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، پہلے اپنا ٹیسٹ تو کراؤ، پتہ ہے تم ہی اولاد کے قابل نہ ہو تو پھر کسی اور کی لڑکی کو کیوں ظلم کرتے ہو؟ یہ ضروری تو نہیں نا کہ بیوی میں نقص تم میں ہو، یہ تو اللہ نے جراثیم رکھے ہیں وائی اور ایکس، اگر کسی کے اندر وہ جرثومہ نہیں ہوگا تو حمل نہیں ہوگا۔ پہلے اپنا ٹیسٹ کراؤ حضرت، دوسری شادی بعد میں کرنا۔ زندہ کے لیے طواف نہیں، ان کے طواف کر کے دعا کریں۔ میری بیٹیاں جوان ہیں، سورۃ الرحمن 3 دفعہ روز پڑھ کے دعا کریں، اللہ پاک اچھا رشتہ دیں گے انشاءاللہ۔ عمرے کے لیے آیا، طواف کے بعد 2 رکعت نفل نہیں پڑھے، سائی کے بعد پڑھے، کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی عمل کے 4 درجے فضیلت ہے، مجھے 3 کا پتہ ہے، اللہ تو سارے دے گا نا، اللہ کو سب کا پتہ ہے۔ بہرحال کہتا ہے کہ 2 شہروں کا درمیانی فاصلہ 65 کلومیٹر ہے، بس گھوم کے جاتی ہے تو 75 کلومیٹر، پھر بھی مسافر نہیں بنتے، 78 کلومیٹر ہونا چاہیے۔ اصل تو فاضل وہ دیکھنا پڑے گا، اب بسیں چکر لگاتی رہیں تو وہ تو نہیں گنیں گے نا۔ مکبر کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں آواز نہ پہنچے۔ میرے بھائی اگر امام کا سپیکر خراب ہو جائے پھر کیا کریں؟ احتیاط ہے تاکہ لاکھوں لوگوں کی نماز خراب نہ ہو۔ حضور کے زمانے میں سپیکر تھا ہی نہیں، مکبر ہی ہوتے تھے۔ ہمیں امام کی اقتداء کرنی ہے، مکبر کی نہیں، وہ تو احتیاط کے لیے ہے۔ کسی کا واسطہ نہ دیں، دعا اللہ سے مانگیں اور درود شریف پڑھیں، حمد و ثنا کریں، پھر گڑ گڑا کے عاجزی کے ساتھ، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنائیں۔ مقطوع اللحیہ کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، داڑھی واجب ہے۔ منڈانے والا جو ہے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو کے فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ ایک عورت بغیر محرم کے عمرے پہ آئی ہے، بس اللہ قبول کرے، ورنہ شریعت پہ عمرہ نہیں ہوتا، بغیر محرم سفر جائز ہی نہیں۔ حلق نہیں کروایا، احرام کھول کے کپڑے پہن لیے، حلق بھی کرواؤ اور دم بھی دو، جب تک حلق نہیں کراؤ گے تم احرام میں ہو۔ حلق کیے بغیر ایک مشت سے زائد داڑھی کے بال کاٹ دیے، دم پڑ گئی۔ دیوبندیوں میں بھی حیاتی مماتی کا چکر ہے، کوئی یہ تمہاری سب تمہارا چکر ہے، ان کا کوئی چکر نہیں۔ اصل میں تم چکر میں ہو نا، ساری دنیا گھومتی ہوئی نظر آئے گی۔ تم اگر کھڑے ہو تو کوئی بھی گھوم، یہ مسائل میں اختلاف ہوتا ہے۔ اب امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف، امام محمد، وہ اپنے امام سے بھی اختلاف کر لیتے ہیں، اس میں کیا ہے؟
اختلاف جو ہے مسائل میں اختلاف ہو اور فرقہ بندی نہ ہو، تفریقہ نہ ہو۔ اختلاف تو صحابہ میں بھی ہے۔ اب دیکھیں بی بی عائشہ مردوں کے سننے کی قائل نہیں ہے، باقی صحابہ قائل ہیں۔ بی بی عائشہ حضور کے اللہ کی زیارت کی قائل نہیں ہے، باقی صحابہ قائل ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ جو اختلاف ہوتا ہے۔ میں عمرے کے لیے آیا، ایک عمرہ کر لیا، دوسرے عمرہ کرنے کے لیے احرام باندھا، رات کو سونے کے لیے چلا گیا، سلا ہوا کپڑا بدن پر لے لیا، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ایک عورت کو ایام حیض ہیں، وہ اندر نہیں آ سکتی، باہر میدان میں کسی دروازے کے سامنے بیٹھ کے کعبہ شریف کو دیکھ سکتی۔ کل میری بیٹی ہوئی ہے، نام تجویز فرما دیجیے۔ میرا بھائی اصل میں یاد رکھو، کوشش یہ کیا کرو کہ وہ نام رکھو جو حضور کی بیٹیوں کے ہیں، جیسے بی بی زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، بی بی فاطمہ ہے۔ حضور کی بیویوں کے نام ہیں، سیدہ حفصہ ہے، سیدہ عائشہ ہے، میمونہ ہے، سودا ہے، ماریہ قبطیہ ہے، وہ نام کوئی نام رکھ لو۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل عسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وامور بناتنا وامور اصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے رزق میں وسعت اور برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، مسلمان جس ملک میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔